کیا آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں بادل زمین کو چھو رہے ہوں، جہاں درخت ہوا میں سانس لے رہے ہوں، وہ جہاں خاموشی بھی بولتی ہو؟ جی ہاں، یہ ہے ایوبیا، اور آج زی ایکسپلور آپ کو لے چلتا ہے ایک ایسے سفر پر جو صرف راستوں کا نہیں بلکہ احساسات کا سفر ہے۔ ایبٹ آباد سے شروع ہونے والا یہ سفر جیسے جیسے پہاڑوں کی طرف بڑھتا ہے تو دنیا بدلنے لگتی ہے، ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور دل کسی انجان سکون میں کھو جاتا ہے۔ یہ ہے کوزہ گلی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ یہ وہ مرکزی دروازہ ہے جہاں سے راستے بٹ جاتے ہیں۔ ایک راستہ ایوبیا اور ہنسپور کو نکلتا ہے اور دوسرا چھنگلہ گلی اور خیرہ گلی والی طرف۔ ہم ابھی داخل ہونے لگے ہیں ایوبیا میں، جہاں فضا بدل جاتی ہے، جہاں ہر سانس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جہاں وقت جیسے تھم سا جاتا ہے۔ ایوبیا کی چیئر لفٹ آپ کو بادلوں کے اور قریب لے جاتی ہے، جہاں اوپر پہنچ کر دنیا ایک خواب لگنے لگتی ہے۔ ایوبیا کے دل میں موجود ہے ایک تاریخی موٹو ٹنل جو 1891 سن عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ زیر زمین واقع یہ ٹنل برف کی مانند انتہائی ٹھنڈی ہے اور اس ٹنل کے ساتھ وسیع پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ یہ ٹنل بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کی ایک جانب پائپ لائن ٹریک ہے جو ڈونگا گلی تک ہے اور اس کا سفر 4 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس ٹنل کے دوسری جانب فارسٹ ٹریک ہے جو 6 کلومیٹر کے سفر کے ساتھ خیرہ گلی سے جا ملتا ہے۔ موٹر ٹنل سے تھوڑا آگے خانسپور روڈ پہ واقع ہے تاریخی ورجن میری کیتھولک چرچ، جس کی لوکیشن بھی کمال اور عمارت بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ چرچ بھی تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر یہی شاہراہ ہمیں لے جاتی ہے خانسپور کی طرف، جہاں فطرت اپنی اصل خاموشی میں نظر آتی ہے۔ یہاں کچھ جگہیں اپنی خاموشی میں بھی ایک الگ کشش رکھتی ہیں، جیسے یہ فیملی پارک۔ یہاں پہاڑوں کے درمیان واقع اس علاقے کی خوبصورتی کو ایک منفرد پہچان دیتا ہے۔ اور یہ کرکٹ سٹیڈیم جو گھنے درختوں میں گھرا ہوا ایک ایسا سٹیڈیم ہے جو کھلاڑیوں کو فراہم کرتا ہے خوبصورت احساس اور خوشگوار ماحول۔ اور تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہے بھوت بنگلہ اور یوتھ ہاسٹل جو اسی کے ساتھ ملحق ہے۔ اور جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے تو راستے ہمیں لے جاتے ہیں قدرت کے چھپے ہوئے خزانوں کی طرف۔ خانسپور سے چند کلومیٹر دور واقع ہے نوری لونگال آبشار، جہاں پانی پہاڑوں سے گرتا ہوا ایک جادوئی منظر بناتا ہے، اور اسی کے ساتھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر جنت واٹر فال موجود ہے جو یقیناً جنت کا نظارہ ہے۔ یہاں کا نظارہ یقیناً دیکھنے والا ہے۔ پہاڑ کی اونچائی سے گرنے والا پانی دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ جو ایک بار وہاں چلا جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور کچھ ہی فاصلے پر ہے سکون جھیل، جہاں سکون ہی سکون ہے۔ یہاں چھوٹے مگر بہترین ریفریشمنٹ پوائنٹس بھی موجود ہیں، جہاں چائے اور مقامی ذائقے سفر کو اور بھی یادگار بنا دیتے ہیں۔
اور یہاں کے مقامی ٹرانسپورٹرز بھی اسی مہمان نوازی کا حصہ ہیں۔ وہ مسافروں کو اتنے خلوص کے ساتھ سہولیات فراہم کرتے ہیں جیسے کوئی اپنا قریبی مہمان آیا ہو۔ یہ رویہ اس پورے سفر کو ایک اپنائیت سے بھرپور تجربہ بنا دیتا ہے۔ ایوبیا ہوٹل ایسوسی ایشن کی سیاحت کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششیں نہایت قابل تحسین ہیں۔ تمام ممبران اس مقصد میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ شخصیات کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، جن میں محترم طاہر عباسی صاحب اور ماسٹر عبدالرشید صاحب شامل ہیں۔ اس پورے سفر میں کچھ خوبصورت قیام گاہیں اس تجربے کو مکمل کرتی ہیں، اور خانسپور کے دلکش ماحول میں واقع کناری ہوٹل کشمیر ویو، جہاں پہاڑوں کا منظر واقعی دل کو چھو لیتا ہے۔ ہوٹل سمر ان، جہاں ہر صبح پہاڑوں کی تازگی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور ہوٹل مشک پوری ویو، جہاں ہر طرف قدرت ہی قدرت نظر آتی ہے۔ العظیم ہوٹل، جہاں سادگی اور مہمان نوازی ایک پرسکون تجربہ بن جاتی ہے۔ ہوٹل 99، ایک پرسکون اور آرام دہ قیام جو سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ رائل ڈریم ہوٹل، نام کی طرح ایک خوبصورت اور نرم احساس۔ زینووا ہوٹل، جدید سہولتوں اور قدرتی ماحول کا ایک خوبصورت امتزاج۔ کوپا کوبانا ہوٹل، جہاں کھڑکی سے نظر آنے والا پہاڑی منظر سفر کی تھکن بھلا دیتا ہے۔ گلیاد ہلٹن، جہاں سکون اور خوبصورت ماحول ایک ساتھ ملتے ہیں۔ رائل ان، ایک سادہ مگر پرسکون قیام جو سفر کو آرام دیتا ہے۔ اور ریلیکسن، جہاں نام کی طرح ایک آرام دہ احساس ملتا ہے۔ ٹاور 92، ایک ایسا مقام جہاں سے پہاڑی منظر ایک مختلف زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ کچھ جگہیں صرف دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ ایسی ہی جگہ ہے ایوبیا، اور اگر آپ پاکستان کی چھپی ہوئی خوبصورتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو زی ایکسپلور کے ساتھ یہ سفر جاری رکھیے، کیونکہ ابھی بہت سی کہانیاں باقی ہیں۔ یہ تھا ایوبیا، ایک سفر، ایک احساس اور ایک یاد۔